پیسے نہ ہونے سے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن زمانہ بیت گیا، ایک سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھا۔ اور اس کو تقریر نہ سمجھیں، اس کو میرے اندر کا جذبہ سمجھیں اور آپ سوچیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یعنی عرصہ گزر گیا، قرآن پاک کا ایک سپارہ نہیں پڑھا اور یہ کبھی پریشان نہیں ہوا۔ یعنی یہ زمانہ ہی گزر گیا کہ اس نے 100 بار بھی مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک کے درود شریف نہیں پڑھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ٹینشن بلا وجہ ہے۔ بھائی نیکی تیرے اندر کی ضرورت ہے، روٹی تیرا وجود پالتی ہے، نیکی تیری روح کو پالتی ہے، اور اگر تو نے روح کی غذائی نہیں اسے دی تو کہتے یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں پریشان ہوں۔ تو پتہ تو ہے، پر اس طرف توجہ کرنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی۔ زمانہ بیت جاتا ہے، ہم نے چھپ کے صدقہ نہیں کیا۔ زمانہ صحابہ میں ایک دوڑ تھی، نیکیوں میں آگے نکلنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوچ فراہم کی تھی، حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ سوچ فراہم کی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غریب لوگ آئے۔ غریب لوگ جب بھی آتے ہیں وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ ساتھ والے کا مکان پکا ہے تو میرا کچا ہے، وہ اس کے پاس 3 گاڑیاں تو میرے پاس سائیکل بھی کوئی نہیں، وہ کروڑوں میں ہے تو میں کھوٹے سکے بھی نہیں رکھتا۔ غریبوں کا یہی رونا ہے آج کے دور میں۔ مدینے کے غریب بھی نبی پاک کے پاس آئے، بات انہوں نے بھی غریبی کی پر بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، انداز دیکھیے کتنا شاندار ہے۔ یعنی کہ مدینے کے غریب آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر تو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، نیکیوں میں غریبوں نے رونا رویا اور نیکیوں کا یا رسول اللہ یہ تو آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ فطرانہ دیتے ہم نہیں دے سکتے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، یہ حج کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ صدقات کرتے ہیں، یہ تو آگے نکل گئے۔ تو نبی کریم نے نا ان غریبوں کو قریب بلایا۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چہرے میرے قریب کرو، جیسے 5 7 10 بڑے بے تکلف دوست سر جوڑ کے بات نہیں کرتے، اس طرح انہوں نے سر حضور کے سر اقدس سے جوڑ لیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ امیر جتنی بھی نیکیاں کرے گے تم امیروں سے آگے رہو گے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ پڑھ کے تم نے سونا ہے۔ غریب جتنے مرضی امیر جتنے مرضی صدقات و خیرات کریں گے پر تم آگے نکل جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان غریبوں کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے یوں لگا کہ ان کے ہاتھ بڑی جائیدادیں آ گئی ہیں، اٹھ کے رولا پانا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ ناراض نہ ہونا، ہمارے حضرت صاحب بھی وظیفے دیتے ہیں لیکن وظیفے لے کے لوگ راضی نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ تکلیف ہے۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ بتایا ہی نہ جائے، یعنی ایک آدمی کو وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی طویل لب جائے نا۔ بھائی آپ ذرا بات کو سمجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کے چہرے کا حسن بتاتا تھا کہ انہیں ایسے جیسے کوئی جائیدادیں نہیں مل گئی۔ نیکی کا بتاتے ہیں، سامنے والا کہتا ہے جی وہ تو ٹھیک ہے، اور آپ اس طرح کریں کہ کوئی تویز دیں یا کوئی بتائیں کہ کام کیسے چلے گا۔ او خدا کے بندے، کام اسی طرح چلے گا جس طرح میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ، اسی طرح کام حضور نے وظیفہ بتائیں وہ پڑھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب انہیں وظیفہ بتایا نا تو وہ کہتا ہے بڑی خوشی سے واپس گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 1-2 ہفتے کے بعد نا وہ غریب پھر آ گئے اکٹھے ہو کے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا؟ کہا حضور وہ جو بات آپ نے ہمیں بتائی تھی نا وہ تو لیک ہو گئی، وہ تو امیروں نے بھی سن لی ہے۔ تو حضور اب وہ صدقات خیرات سارا کچھ تو وہ کرتے ہی تھے، اب انہوں نے بھی وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور میرا پڑوسی ہے بڑا امیر ہے تگڑا کھاتا پیتا آدمی ہے، تو رات کو میں نے اس کو دیکھا وہ شروع تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی پتہ چل گیا، میں بھی روزانہ 33 بار سبحان اللہ پڑھ کے سوتا ہوں، 33 بار الحمدللہ پڑھ کے سوتا ہوں، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سوتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، فطرانہ بھی دے رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی ساتھ پڑھ، اب کیا کریں؟ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بھائی اب نہیں کچھ ہو سکتا، اس لیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ آیت بڑی حضور علیہ السلام نے محبوب فرمانے لگے بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتے عطا فرما دیتا ہے۔ حضور تو اب یہ تو اب اس کا فضل ہے، اب اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے تو
پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔